بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کے خطبے کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم توفیق کا معنی اور اسی طریقے سے ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ ظرف اما متعلق بجعل واللام للانتفاع كما قيل في قوله تعالى جعل لكم الأرض فراشا واما برفيق ويكون تقديم معمول المضاف إليه على المضاف لكونه ظرفا وظرف مما يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره والأول أقرب لفظا والثاني معنى قوله التوفيق هو توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بنایا اس نے ہمارے لیے توفیق کو بہترین ساتھی۔ ظرف یا تو متعلق ہے جعلہ کے اور لام انتفاع کے لیے، جیسا کہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں جعل لکم الارض فراشا، یا پھر رفیق کے متعلق ہے اور اس وقت مقدم ہوگا مضاف الیہ کا معمول مضاف پر، اس وجہ سے کہ ظرف ہے اور ظرف ان میں سے ہے جس میں اتنی وسعت ہوتی ہے جتنی وسعت اس کے علاوہ میں نہیں ہوتی ہے، اور پہلا معنی لفظوں کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے اور دوسرا معنی کے اعتبار سے۔ اور ان کا یہ قول التوفیق، اس کا معنی ہے اسباب کا متوجہ ہونا مطلوب خیر کی طرف۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہ جو میں نے لکھا ہے نیلے قلم سے، جعل لنا التوفیق خیر رفیق، یہ تہذیب کی عبارت ہے اور آگے اسی کی ہی شرح ہے جو کہ میں نے سیاہ قلم سے لکھا ہے۔ تو سب سے پہلی بات اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے ظرف زمان ظرف مکان ہوتا ہے، اسی طریقے سے جار مجرور یہ بھی ظرف واقع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لنا، یہ جار مجرور یہ ظرف ہے۔ اب یہ متعلق کس کے ہے؟ تو اس کے متعلق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ آپ اس کو جعلہ کے متعلق کریں، دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ اس کو رفیق کے متعلق کریں۔ تو آپ ان دونوں کے متعلق کر سکتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں کے اوپر اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو جعلہ کے متعلق کرتے ہیں تب بھی اعتراض وارد ہوتا ہے، اگر آپ اس کو رفیق کے متعلق کرتے ہیں تب بھی اعتراض وارد ہوتا ہے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو جعلہ کے متعلق کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ اس کو جعلہ کے متعلق کرتے ہیں تو پھر لام یہ تو آتا ہے علت کے لیے، تو مقصد اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری غرض سے توفیق کو بہترین ساتھی بنایا، تو اللہ تعالیٰ کے افعال کا معلل بالاغراض ہونا لازم آئے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ ہر قسم کی غرض سے یہ پاک ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتراض ہوگا اگر آپ یہاں پہ اس کو متعلق کرتے ہیں جعلہ کے، اور اگر آپ اس کو متعلق کرتے ہیں رفیق کے، تو پھر اس میں آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ رفیق یہ مضاف الیہ ہے اور یہ اس وقت عامل ہوگا کس کے اندر؟ لنا میں، کیونکہ یہ اسی کے متعلق ہے نا مضاف الیہ کے، تو یہ عامل ہوگا اس میں لنا کے اندر، اور اس میں یہ جو خیر ہے خیر مضاف ہے، اور مضاف یہ مضاف الیہ کے اندر عامل ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو معمول ہے لنا، اس کا عامل ہے رفیق جو کہ مضاف الیہ ہے، معمول اپنے عامل کے عامل خیر پر بھی مقدم ہے، کیونکہ یہ ہے نا اس کا عامل رفیق، اور رفیق کا عامل کون ہے؟ خیر، اور یہ جو لنا ہے یہ اپنے عامل رفیق سے بھی مقدم ہے اور اپنے عامل کے عامل خیر اس سے بھی مقدم ہے، حالانکہ جو معمول ہے وہ عامل کے بعد آتا ہے، عامل سے مقدم نہیں آتا ہے۔ تو لہذا اس کو اگر آپ رفیق کے متعلق کرتے ہیں تب بھی درست نہیں ہوتا ہے، اگر آپ اس کو جعلہ کے متعلق کرتے ہیں تب بھی درست نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کا جواب یہاں پر یہ سمجھے کہ دیکھیں دونوں کے متعلق ہو سکتا ہے، جعلہ کے متعلق کریں تب بھی ہو سکتا ہے اور رفیق کے متعلق کریں تب بھی درست ہے۔ کیسے درست ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ آپ کا یہ کہنا کہ لام یہ علت کے لیے آتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو لام حرف جر ہے یہ انتفاع فائدہ بتانے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں پر جو لنا ہے یہ جو لام ہے یہ فائدہ بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے توفیق کو بہترین ساتھی بنایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اسی کی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، جیسے ہے نا قرآن مجید میں جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فراش یعنی بستر بنایا۔ اب یہاں پہ جو لام ہے یہ لام علت کے لیے نہیں ہے، بلکہ لام یہاں پہ نفع کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفع کے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، تو لہذا ہم یہاں پہ لام کو علت کے معنی کے اندر نہیں مانیں گے بلکہ لام کو انتفاع یعنی نفع کے معنی کے اندر مانیں گے، تو لہذا اعتراض وارد نہیں ہوگا، ہم اس کو جعلہ کے متعلق کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جعلہ کے متعلق۔ اب آگے رہی بات رفیق کے، تو دیکھیں یہ رفیق کے متعلق بھی آپ کر سکتے ہیں۔ رفیق کے متعلق کرنے میں جو اعتراض وارد ہوا تھا کہ معمول کا عامل
پر مقدم ہونا بلکہ عامل کے عامل پر بھی مقدم ہونا لازم آ رہا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ لنا یہ ظرف ہے، اور ظرف کے اندر وسعت اور گنجائش ہوتی ہے، اتنی وسعت اور گنجائش ہوتی ہے جو ظرف کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہوتی ہے، لہذا ظرف اپنے عامل پر بلکہ عامل کے عامل پر بھی مقدم ہو سکتا ہے، ظرف کے علاوہ جو دیگر معمولات ہیں وہ اپنے عامل پر بلکہ عامل کے عامل پر مقدم نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ چونکہ ظرف ہے لہذا اسی وجہ سے یہ اپنے عامل کے عامل پر بھی مقدم ہو کر آ رہا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ظرف یا تو متعلق ہے جعل کے اور لام انتفاع کے لیے، جیسا کہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں جعل لکم الارض فراشا، یا پھر یہ رفیع کے متعلق ہے اور اس وقت مقدم ہونا ہوگا مضاف الیہ کے معمول کا۔ اب یہ جو لنا ہے نا، یہ معمول کس کا ہے؟ اس رفیق مضاف الیہ کا معمول ہے، مقدم ہونا لازم آئے گا، کس پر مقدم ہونا؟ علی المضاف، یہ جو خیر مضاف ہے اس پر بھی مقدم ہونا لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظرف ہے، اور ظرف کے اندر اتنی گنجائش اور وسعت ہوتی ہے جتنی گنجائش اور وسعت اس کے علاوہ کے اندر نہیں ہوتی ہے، تو لہذا دونوں معنی ہی آپ مراد لے سکتے ہیں۔ آپ اس کو جعل کے متعلق بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو رفیع کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، بہتر کیا ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اگر لفظوں کی بات کی جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو جعل کے متعلق کریں، کیونکہ اس صورت کے اندر جو معمول ہے اپنے عامل سے مؤخر ہونا لازم آئے گا، عامل مقدم ہوگا، معمول مؤخر ہوگا، اور جو معمول ہے وہ اپنے عامل کے ساتھ مل کر آ رہا ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ تو لفظوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لنا کو جعل کے متعلق کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ اس لنا کو رفیع کے متعلق کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو جعل کے متعلق کرتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر ایک احتمال ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ لام علت کے معنی کے اندر نہ ہو تو معنی کے اندر خرابی پیش آ جائے گی، تو لہذا جب آپ اس کو رفیع کے متعلق کریں گے تو معنوی اعتبار سے اس قسم کا بھی کوئی اشکال پیش نہیں آئے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پہلا معنی ہے یعنی اس کو جعل کے متعلق کرنا لفظوں کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے، اور جو دوسرا ہے یعنی اس کو رفیع کے متعلق کرنا یہ معنی کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا لنا یہ کس کے متعلق ہے۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں کہ توفیق کسے کہتے ہیں۔ توفیق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ توفیق کہتے ہیں اسباب کا متوجہ ہونا مطلوب خیر کی طرف، یعنی جو اسباب ہیں وہ انسان جو کوئی بھلائی کا کام کرنا چاہ رہا ہے، انسان اس کو اسباب میسر اور مہیا ہو جائیں اور انسان اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ بھلائی کا کام کر لے، اس کو کہا جاتا ہے توفیق کا ملنا۔